العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، والصلاة والسلام على من أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام على عبد الله بن الحسين الطفل الرضيع المرمي السريع المشديد من المسجد دمه في السماء لعن الله والولا من إكائل المسجد. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ظلمت بندي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن العسكري صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تدخله أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من الماء فأحياه به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بارگاہ جناب علی اصغر میں بلند ترین صلوات نظر فرما دیں. آپ تمام حضرات سے اولاً بزرگواران سب بیٹھے ہوئے سب سے مؤدبانہ گزارش کروں گا اگر آپ آگے تشریف لے آئیں بڑی مہربانی ہوگی. جتنے سب بزرگوار بیٹھے ہیں سب سے گزارش ہے کہ آپ حضرات تھوڑا سا منفرد تھوڑا سا آ جاؤ بھیا. معصوم نے فرمایا ہے کہ اگر مہمان دشمن ہو تو اس کا بھی احترام کرو. اگر مہمان دشمن ہو تو اس کا بھی احترام کرو. اور اس کی سب سے بڑی مثال جو دی ہے وہ چوتھے امام نے دی ہے جب جناب علی اکبر کے قاتل کو پانی پیش کیا تھا. یہ بات ویسے ہی سنا دی میں نے آپ کو، کوئی ریلیٹڈ نہیں ہے. یہی کہنے کے لیے کہ اگر مہمان دشمن بھی ہو تو احترام کرو. میں تو پھر بھی ذاکر حسین علیہ السلام، اس لیے بحیثیت مہمان آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئے. اور آگے بلانے کا ایک سب سے اہم مقصد یہ ہوتا ہے آگے بلانے
جانے کا ایک مقصد پتہ ہے سب سے اہم کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، بیچ مجلس میں بہت بعد میں آنے والا آدمی کسی کے چیختے ہوئے آگے آتا ہے تو ذہن تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ خیر ایک صلوات ارشاد فرمائیں۔ محترم اور مکرم سامعین گرامی قدر، ہمسہ مجالس کی یہ پہلی تقریر ہے۔ مستقل ایک تاریخ سے آپ مجلسوں کو سماعت کر رہے ہوں گے اور آج آلموسٹ 42-43 دن ہو گئے ہیں جن میں آپ نے مجلسیں سنی۔ محدود وقت رہے گا، ساری مجلسوں میں بے فکر رہیے گا، بہت لمبی گفتگو کرنے کا عادی نہیں رہا، اور جو کچھ بھی نظر کروں گا ایک ایک بات معتبر، مستحکم، مستند اور مدلل بگزارش یہی رہے گی کہ جب لفظ آپ کی نظر کروں اور بات پہنچے تو اپنی موجودگی کا ہمیں احساس دلاتے رہیے گا۔ ایک مزاج میں اور تبدیلی واقع ہوئی ہے، وہ آج ہی آپ کی خدمت میں نظر کر دوں، وہ یہ کہ گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے میں کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ جو وقت پڑھنا ہے اسی وقت کے اندر ساری باتیں آپ حضرات کی نظر کر دیں۔ اس لیے بغیر کسی تمہید کے میں آپ کی خدمت میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، وہ یہ کہ پروردگار عالم، خالق کائنات، مالک دو جہاں، خالق ارض و سما، وہ اللہ کہ جس نے اس پوری دنیا کو بنایا ہے، وہ بنانے کے مقاصد اور مفاہیم ہماری نظر کر رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کہہ رہا ہے بالتحقیق زمین اور آسمان کی، دیکھیے گفتگو کا میں نے آغاز کر دیا ہے، آیت ہی کے ترجمے کو جس نے غور سنا وہ پوری گفتگو سے محسوس ہو سکے گا، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس نے اسٹارٹنگ کے 15-20 منٹ مجلس سنی وہ آخر کے 15-20 منٹ پہنچے گا۔ اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین اور آسمان کی خلقت میں ہماری نشانیاں ہیں۔ زمین اور آسمان کی خلقت میں ہماری نشانیاں ہیں۔ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن کے آنے جانے میں ہماری نشانیاں ہیں۔ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، لوگوں کے لیے فائدہ مند سمندروں کا سینہ چیر کر چلتی ہوئی کشتیوں میں ہماری نشانیاں ہیں۔ میں آیت کا ترجمہ نظر کر رہا ہوں، سمندروں کا سینہ چیر کر چلتی ہوئی کشتیوں میں اللہ کہہ رہا ہے ہماری نشانیاں ہیں۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ، یہ جو آسمان سے پانی نازل ہو رہا ہے، اس برستے ہوئے پانی میں ہماری نشانیاں ہیں۔ مِنَ الْمَاءِ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، ہم نے اس برستے ہوئے پانی سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، یعنی کہ موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانیاں ہیں۔ ذرا سی توجہ فرمائیں، میں آیت کا ترجمہ نظر کر رہا ہوں۔ موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانیاں ہیں۔
وما انزل الله من السماء من الماء فحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. پھر ہم نے اس زمین میں طرح طرح کے جانداروں کو پھیلا دیا اور ان پھیلے ہوئے جانداروں میں ہماری نشانیاں ہیں. وتصریف الریاح ہواؤں کے چلنے پھرنے میں ہماری نشانیاں ہیں. والسحاب المسخر بین السماء والارض زمین اور آسمان کے درمیان مسخر بادلوں میں ہماری نشانیاں ہیں. آیت کے آخری فقرے کا ترجمہ کروں گا اور جو اس ترجمے کے دائرے میں آ جائے ضمن میں آ جائے وہ میرے آواز سے آواز ملائے اور اپنی موجود کی فرش مجلس پر دکھائیے گا. آخری فقرے کا ترجمہ ہوگا جس کا ذہن اس ترجمے کے ساتھ مشترک ہو وہ میرے ساتھ انشاءاللہ بولے گا. اللہ کہہ رہا ہے زمین اور آسمان کے خلقت میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، سمندروں کا سینہ چیر کر چلتی ہوئی کشتیوں میں، آسمان سے برستے ہوئے پانی میں اور اس برستے ہوئے پانی سے مردہ زمین کو زندگی دینے میں اور اس زمین پر پھیلے ہوئے طرح طرح کے جانداروں میں، چلتی ہوئی ہواؤں میں، ٹھہرے ہوئے بادلوں میں، برستے ہوئے بادلوں میں اللہ کہہ رہا ہے لآیات لقوم یعقلون، یہ نشانیاں ہیں مگر نشانیاں صاحبان عقل کے لیے ہیں، بے وقوفوں کے لیے نہیں ہیں. نشانیاں صاحبان عقل کے لیے ہیں، بے وقوفوں کے لیے نہیں ہیں. آیت کے معنی سمپل سے آیت کے معنی ہے نشان، بالکل آسان سے معنی ہے آیت کے نشان. صرف سنتے آئیے گا، ہلکا سا لہجہ بدلا ہے، نہج بدلی ہے، گفتگو کا معیار بدلا ہے کیونکہ بڑی کم عمری سے مجلس پڑھ رہا ہوں اس لیے بہت جلدی کچھ چیزیں سمجھنے لگا ہوں. اس لیے توجہ رکھیے گا. ایک منزل پہ آئیں گے ابھی آپ فراز عرش پر پہنچیں گے، توجہ رکھیے گا بس. ہے اللہ کہہ رہا ہے ان ساری کائنات میں ہماری نشانیاں. آیت کے ایک سمپل سے معنی ہے، آیت کے معنی ہے نشان. آیت کے معنی کیا ہے؟ میرے ساتھ توجہ رکھے گا. میں نے کہا جس نے 10-15 منٹ غور سے سنا وہ مچل جائے گا ایک منزل پہ آ کے. آیت کے معنی ہے نشان، آیت کے معنی ہے نشانی. جتنے نوجوان آ رہے ہیں جو باہر کی آواز سنو، مجھے گزارش ہے جب وہ آتے رہے تو آگے تشریف لاتے رہے تاکہ جو جگہ ہیں یہ پر ہوتی رہے. آپ میری طرف متوجہ رہے ہیں، پورے مجمع کی توجہ. آیت کے معنی ہے نشانی کے. ایک سمپل اور آسان معنی آیت کے نشانی ہے. یہ چیز آیت ہے مطلب نشانی ہے، یہ چیز آیت ہے مطلب نشانی ہے. آیت کے معنی کیا ہے؟ آیت کے معنی پر 5 دن تبصرہ ہوگا. آیت کے ایک معنی آج آپ کی نظر کر رہا ہوں. آیت یعنی کہ کوئی ایسی شے جو کسی دوسری چیز کے وجود پر دلیل بن جائے اسے آیت کہتے ہیں. آیت کے معنی یعنی کہ کوئی ایسی چیز جو کسی دوسری چیز کے وجود پر دلیل بن جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں. مسئلہ آپ نے کہیں سے اٹھتا ہوا دھواں دیکھا، آپ نے دھواں دیکھا، آپ سمجھ گئے کہ آگ لگی ہے. آپ نے دھواں دیکھا، آپ سمجھ گئے کہ آگ لگی. یہ دھواں آگ کی آیت ہو گیا. آپ کمرے میں بیٹھے تھے بند حجرے میں، آپ نے باہر دھوپ دیکھی، دھوپ دیکھی آپ سمجھ گئے کہ سورج نکلا ہے. یہ دھوپ سورج کی آیت ہو گیا. آپ حجرے میں بیٹھے ہیں، کسی نے دروازے پہ دق الباب کیا، نوک کیا، آپ دق الباب کی آواز سے سمجھ گئے کہ کوئی دروازے پہ کھڑا ہے. وہ آواز اس موجودہ شخص کے لیے آیت ہو گیا. اور آسان پر میں مجلس پڑھ رہا ہوں، آواز سب باہر سن رہے ہوں گے، آواز ذہنوں میں جا رہی ہوگی. آواز سن کے پتہ چل جائے گا کہ مجلس ہو رہی ہے، مولانا پڑھ رہے ہیں.
یہ آواز مجلس کی آیت بن گیا. اگر آپ حاضر ہیں اور شروع سے گفتگو سن رہے ہیں، میں نے کہا آیت بن گیا، مگر آیت صاحبان عقل کے لیے ہے. آیت نشانی صاحب عقل کے لیے ہے، صاحب فہم کے لیے ہے. کوئی بیوقوف ہو، لاکھ کوئی دروازے پہ نوک کرتا رہے، اسے کیا پتا کون ہے. لاکھ آگ لگتی رہے، دھواں اٹھتا رہے، اسے کیا پتا کیا ہو رہا ہے. لاکھ سورج نکلتا رہے، کرنیں دیتا رہے، اسے کیا پتا کیا ہو رہا ہے. اس لیے کہ نشانیاں صاحبان عقل کے لیے ہیں. لاکھ آوازیں شہر میں گونجتی رہے، مجلس میں تو وہی آئے گا جو صاحب عقل ہوگا. اس لیے کہ یہ نشانیاں صاحبان عقل کے لیے ہیں. تو آیت کے معنی کیا ہیں؟ یعنی کہ کوئی ایسی شے جو دوسری شے کے وجود پہ دلیل بن جائے، اسے کہتے، بڑی دقیق گفتگو کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا، اسے کہتے ہیں آیت. ایک چیز دیکھی، دوسری چیز سمجھ میں آ جائے، اسے کہتے ہیں آیت. اللہ کہہ رہا ہے سورج ہماری آیت ہے، چاند ہماری آیت ہے، ستارے ہماری نشانیاں ہیں، سیارے ہماری نشانیاں ہیں، ہوائیں ہماری نشانیاں ہیں، فضائیں ہماری نشانیاں ہیں، گھٹائیں ہماری نشانیاں ہیں، آسمان ہماری نشانی ہے، زمین ہماری نشانی ہے، سورج ہماری نشانی ہے، چاند ہماری نشانی ہے، خزاں ہماری نشانی ہے، بہار ہماری نشانی ہے، چلمن ہماری نشانی ہے. یہ ساری چیزیں ہماری نشانی ہے. مطلب کیا ہے؟ آسمان دیکھو پہچانو کوئی بنانے والا ہے، زمین دیکھو پہچانو کوئی بچھانے والا ہے، چاند دیکھو پہچانو کوئی بنانے والا ہے، سورج دیکھو پہچانو کوئی بنانے والا ہے. انہی ساری آیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب جناب ابراہیم نے اللہ کے وجود پر دلیل قائم کی تھی. آیت کے معنی جو کسی دوسری شے کے وجود پر دلیل بن جائے. اللہ کہہ رہا ہے سورج میری آیت، چاند میری آیت، ستارے میری آیت. انہی آیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب ابراہیم نے اللہ کے وجود پر دلیل قائم کی. کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما جنا علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین. جب رات ابراہیم پر چھا گئی، پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں، بالکل بھی سما خراشی نہیں کر رہا ہوں، گفتگو ہی ایک عجیب و غریب منزل سے گزر رہی ہے. لفظ لفظ کی توجہ رکھیے گا، آئیں گے آپ ابھی منزل پر. جناب ابراہیم، قرآن کی صرف آیت سنا رہا ہوں. فلما افلا، کہ جب فلما جنا علیہ اللیل رأى کوكبا، کہ جب رات ابراہیم پر چھا گئی تو ابراہیم نے آسمان میں چمکتا ہوا ایک ستارہ دیکھا تو کالا کہا ھذا ربی، یہ میرا پروردگار ہے. فلما افلا، پس وہ ڈوب گیا تو پھر دلیل قائم کی کہ جو ڈوب جائے وہ اللہ نہیں ہے. سنیے آپ سرکار لے کے گلاب ابھی ہم مچلیں گے، ابھی آؤں گا منزل پہ، چہرے میرے جانے پہچانے بیٹھے ہیں، میں تو علمی اور تحقیق گفتگو کر رہا ہوں. جب وہ ڈوب گیا تو جناب ابراہیم نے دلیل قائم کی. کیا دلیل قائم کی؟ جو ڈوب جائے وہ میرا پروردگار نہیں ہے. کالا لا احب الآفلین. توجہ آخری آدمی تک. پھر ابراہیم نے کہا میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا. یہ پوری تمہید اس جملے کی نظر کر رہا ہوں، اگر پہنچ جائے ہاتھوں کو اٹھائیے گا. ابراہیم کون؟ نبی خدا، رسول خدا، حبیب خدا، خلیل خدا، جسے اللہ نے لوگوں کا امام بنایا. وہ ہے ابراہیم، نبی، رسول، امام، رحمت اور نبی. کہہ رہا ہے میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا. قانون بن گیا کہ جب نبی ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اب
دے گا لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ جب نبی نے کہہ دیا کہ میں ڈوبنے والے سے محبت نہیں کرتا، اب اگر نبی کسی سے محبت کا حکم دے گا تو وہ ڈوبنے والے نہیں ہوں گے، وہ بچانے والے ہوں گے۔ ملی جلی آیتیں ایک کے بعد ایک، بالکل اس سلسلہ آیتوں کا یہی ہے۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، جتنے فرد بیٹھے ہیں اگر سینوں میں دل میں دھڑکنوں میں علی کو، بازوؤں کی مچھلیوں کو جگانا، منزل پہ آ رہا ہوں۔ پھر ابراہیم نے آسمان میں چمکتا ہوا ایک چاند دیکھا۔ آیتیں ہیں، آیتیں روایتیں نہیں ہیں، چاند دیکھا۔ کالا ھذا ربی، تو فرمایا یہ میرا پروردگار ہے۔ فلما افلا، اب وہ بھی ڈوب گیا۔ پھر دلیل قائم کی کہ جو ڈوب جائے وہ میرا پروردگار نہیں ہے۔ بزرگواران دعائیں چاہتا ہوں، توجہ ایک شخص کی، جو ڈوب جائے وہ میرا پروردگار نہیں ہے۔ لم یہدینی ربی لأکونن من الظالمین، اگر میرا پروردگار میری ہدایت نہ کرتا تو میں گمراہ ہو جاتا۔ فلما رأى الشمس بازغۃ، پھر آسمان میں چمکتا ہوا سورج دیکھا۔ کالا ھذا ربی، فرمایا یہ میرا پروردگار ہے۔ فلما ھذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، بس وہ بھی ڈوب گیا۔ کالا یا قوم انا بریء مما تشرکون، تو ابراہیم نے کہا میری قوم والو میں تمہارے عقیدہ شرک سے بری ہوں۔ انی وجہت وجہی علی الذی فطر السماوات والارض حنیفا، اور میں تو پوری یکسوئی اور وحدانیت کے ساتھ اسے اپنا پروردگار مانتا ہوں جس نے ان سب کو بنایا ہے، جس نے ان سب کو بنایا ہے۔ حاضر ہیں آپ، لفظ نظر کرنے جا رہا ہوں، رائے گاہ نہ چلا جائے۔ ان سب کو بنایا ہے۔ ابراہیم نے کیا کہا؟ کالا ھذا ربی، یہ میرا پروردگار ہے۔ کوشچن مارک نہیں ہے، گمان نہیں ہے، ڈاؤٹ میں نہیں ہے۔ ابراہیم نے کہا ہے کہ یہ میرا پروردگار ہے۔ آپ تو بڑے جلدی جواب دیں گے، مگر پھر بھی پوچھ رہا ہوں، کیا واقعاً ابراہیم ان سب کو اپنا پروردگار سمجھ رہے تھے؟ نہیں، مگر آیت پہ اگر آپ رک جائیں تو پھر ابراہیم کہہ رہے ہیں ھذا ربی، یہ میرا پروردگار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو کہا اس لیے کہ اس زمانے میں سورج کو خدا ماننے والے تھے، چاند کو خدا ماننے والے تھے، ستارے کو خدا ماننے والے تھے، تو پہلے ھذا ربی کہہ کے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور پھر کہا کہ جو ڈوب جائے وہ میرا اللہ نہیں۔ شیر میرے بنے ہاتھ، پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں، جو ڈوب جائے وہ میرا اللہ نہیں، جو ڈوب جائے وہ میرا اللہ نہیں۔ ابراہیم نے توجہ، ابراہیم نے دلیل قائم کی، جو ڈوب جائے وہ میرا اللہ نہیں۔ سورج ڈوب گیا میرا اللہ نہیں، چاند ڈوب گیا میرا اللہ نہیں۔ ایک ایک شخص کی توجہ، اگر بات پہنچے تو بتانا، ستارہ ڈوب گیا میرا اللہ نہیں، مگر زمانہ محمد میں استدلال بدل گیا۔ سورج پلٹا کے بتایا، چاند کو توڑ کے بتایا، ستارے کو دروازے پہ بلا کے بتایا۔ جو بندوں کے اختیار میں آ جائے وہ میرا اللہ نہیں ہے۔ بہت جلدی آئیے، قریب ہونے کے لیے چھوٹی سی 30 سیکنڈ کی ایک داستان سناتا ہوں۔ ہمارے سعود میں ایک شخص تھا، مسحری مزاج کا۔ ہمارے محترم ابھی ایک وہاں مجلس پڑھنے گئے تو ریسیو کرنے کے لیے وہ آئے، تو اس سے تبصرہ ہو گیا۔ پر ایسے ہی سنا رہا ہوں، یہ داستانیں کبھی کبھی بیچ میں سناتا رہوں گا۔ وہ علی کو اللہ کہہ رہا تھا مثلا، تو اس سے موبائل سے جب چڑھا تو اس نے کہا سرکار یہ بتائیے سورج کس نے بنایا ہے، آپ کے اللہ نے یا میرے اللہ نے؟ کون کہہ رہا ہے؟ مسحری مزاج۔ اس نے کہا جو ہمارے مولانا تھے، ہمارے بھائی تھے، میں نام نہیں رہا، انہوں نے فوراً جواب دیا کہ آپ کے اللہ نے۔ چاند کس نے بنایا؟ آپ کے اللہ نے، میرے اللہ نے۔ کہا
آپ کے اللہ نے. ستارے کس کے اختیار میں؟ آپ کے اللہ کے. میرے اللہ کے. آپ کے اللہ کے. کا زمین کا خالق کون ہے؟ آپ کا اللہ. سورج کس نے بنایا؟ آپ کا اللہ. پانی کس نے بنایا؟ آپ کے اللہ نے. ہوا کس نے بنایا؟ آپ کے اللہ نے. اور بات ہے نا مولا کے مولا خود کہہ رہے ہیں میں نے حکم خدا سے یہ کیا، یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا. تو وہ بھی یہ سوال کر رہا سورج کا خالق کون تھا؟ آپ کا اللہ. چاند کا خالق کون؟ آپ کا اللہ. ستاروں کا خالق کون؟ آپ کا اللہ. مولانا یہ جواب دے جا رہے آپ کا اللہ. پانی کس نے بنایا؟ آپ کا اللہ. ہوا کس نے بنائی؟ آپ کے اللہ نے. خزاں کس نے بنائی؟ آپ کے اللہ نے. تو کہ جب سب کچھ میرے اللہ نے بنایا اور سب کچھ میرے اللہ کے پاس ہے تو پھر آپ کے اللہ کے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کا اللہ. کہاں بیٹھے ہو گوری خالصہ والوں؟ ذرا سا میرے ساتھ جڑیے گا. کبھی جب سب کچھ میرے اللہ نے کیا تو آپ کے اللہ کے پاس کیا ہے؟ کہ آپ کا اللہ ہے. اب دلیل دیکھ رہے سورج پلٹا کے بتایا. سورج اللہ نہیں. چاند توڑ کے بتایا. چاند اللہ نہیں. میں اللہ اللہ سنا رہا ہوں، علی علی تک پہنچوں گا ابھی. ستارے کو دہلیز پر بلا کے بتایا. ستارہ خدا نہیں. آیت کے معنی کیا ہے؟ آیت اسے کہتے ہیں کہ جہاں اصول عادت ٹوٹ جائے اسے آیت کہتے ہیں. یعنی کہ جو روز 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 ہو وہ ہے عادت، اور جو عادت کو توڑ کر ہو وہ ہے آیت. مسئلہ آپ نے بچپنے سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک سورج کو مشرق سے نکلتے دیکھا، مغرب میں ڈوبتے دیکھا. یہ عادت بن گیا. یہ عادت بن گیا. آپ نے پہلی کو چاند نکلتے ہوئے دیکھا، 14ویں کو مکمل دیکھا. یہ عادت بن گیا. آپ نے زندگی بھر روز و شب کے حوالے سے زمین کو پرتھوی کو گھومتے ہوئے دیکھا. دن گیا، رات آئی، رات گئی، دن آیا. یہ عادت بن گیا. یہ عادت بن گیا. آپ نے زندگی بھر ہواؤں کے ہیر پھیر کو چلتے پھرتے دیکھا. یہ عادت بن گیا. بزرگوں سے دعا چاہتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ اگر ہوا تیز ہو کر آندھی بن جائے، زمین پہ زلزلہ آ جائے، سورج کو گہن لگ جائے، چاند میں گہن لگ جائے، تو فوراً آواز آتی ہے نماز آیات پڑھو. آتی ہے نہیں، نماز آیات پڑھو. کیونکہ عادت ٹوٹی، آیت آ گئی. عادت ٹوٹی، آیت آ گئی. دیکھنا ہے سرکار پورے مجمع کی توجہ. کاش کہ میں بات پہنچا لے جاؤں. عادت ٹوٹی، آیت آ گئی. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو روز 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 ہو وہ ہے عادت، اور جو عادت کو توڑ کر ہو وہ ہے آیت. جو روز 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 ہو وہ ہے عادت، اور جو عادت کے برخلاف ہو وہ ہے آیت. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ٹڈھیوں کا پیدا ہونا عادت ہے، مگر قوم موسیٰ پر عذاب بن کے آ جانا اللہ کی آیت ہے. پانی کا تیز ہو جانے سے سیلاب کا آ جانا عادت ہے، مگر اسی سیلاب کا قوم نوح پہ آ جانا اللہ کی آیت ہے. یہ کتنا آسان میں کر رہا ہوں. ان دونوں جملوں پہ اس لیے سناٹا رہا کیونکہ تاریخ ابھی تک آپ تک پہنچی نہیں ہے. میں تیسرے دلیل دے رہا ہوں. پرندوں کا ہوا میں اڑنا عادت ہے، مگر پرندوں کے پنجوں میں کنکریوں کا آ کر ابرہا کے لشکر کو نیست و نابود کر دینا آیت ہے. نہیں میرے سرکار، بہت آسان گفتگو کر رہا ہوں یہاں سے. عادت کیا ہے؟ جو روز روح المدد یا باب الہوائے جلی ازمر، اب جملوں میں طاقت دینا. جو روز روز ہو وہ ہے عادت، جو عادت کو توڑ کے ہو وہ ہے آیت. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں پرندوں کا اڑنا عادت ہے، مگر پرندوں کے پنجوں میں کنکریوں کا آتا ہے ابرہا کے لشکر کو نیست و نابود کر دینا آیت ہے. آسان کرو، ارے دروازے سے جانا، دروازے سے آنا
دعائیں چاہوں گا اس لفظ پہ رائے گانا چلا جائے، زخم کھا کر رو دینا عادت ہے۔ دیکھیں میں نے ایک جملہ کہنا چھوڑ دیا کہ اگر تاریخ ذرا سی بھی پڑی ہے تو مچل جائے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر زندگی میں 1% بھی غور سے مجلس سنی ہے تو آپ مجھ سے پہلے پوچھیں گے۔ زخم کھا کر رو دینا عادت ہے، تیر کی زد پہ مسکرا دینا آیت ہے۔ کیا ہے عادت، کیا ہے آیت؟ جلدی سے بتائیے گا، بہت جلدی بات بڑھا رہا ہوں۔ یہ بتائیے پتھر کہاں سے نکلتے ہیں؟ باہر سے، زمین سے، کلیئر ہے نا؟ زمین سے پتھر کا نکلنا عادت ہے، آسمان سے پتھر کا گرنا آیت ہے۔ آسمان سے پتھر کا گرنا، کتنی بار آسمان سے پتھر گرے؟ دو مرتبہ ہے نا؟ ایک مرتبہ ابھی بتایا اب رہا، ایک مرتبہ سلامت رہے آپ غدیر ہے نا، دو ہی مرتبہ گرے نا۔ مگر کمال یہ ہے کہ جب بڑے بڑے ہاتھیوں پہ گرے تو کنکر، لیکن جب چھوٹے سے آدمی پہ گرا تو پتھر۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ ویسے ہی سنا دو آپ کو، یہ بتائیے پتھر کچلتا ہے یا کاٹتا ہے؟ کسی کے سر کو ٹیک کے دیکھ لیجیے گا، مزہ ہے موقع پہ، سیریس مت ہو جائیے گا۔ کچلتا ہے یا کاٹتا ہے؟ بس کچلنا عادت ہے، مگر جب حارث کے اوپر پتھر گرا تو دو حصوں میں کٹا۔ یہ آیت ہے، یہ بدعات۔ توجہ، بہت جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں اس لیے جملہ جلدی سے آپ کی نظر کر دیتا ہوں۔ پروردگار بڑے دیہاتیوں کے لیے چھوٹی چھوٹی کنکر، چھوٹے سے آدمی کے لیے بڑا سا پتھر، آواز قانون بنا رہا ہوں، اگر کعبے کے مقابلے میں آؤ گے کنکر سے ماروں گا، ہمارے سے کعبہ کے مقابلے آؤ گے۔ کعبہ کے مقابلے میں آؤ گے، یعنی کعبہ کے مقابلے میں آؤ گے چھوٹا سا، وارث کعبہ کے مقابلے میں آؤ گے بڑا سا، بہت بڑا سا۔ پھر توجہ پورے مجمعی، یہ بتائیے لوہا کہاں سے نکلتا ہے؟ ارے خدا پورے ذرا سا بولتے رہیے گا، پہلی تقریر ہے، ابھی تو زمین دل ذرا سی تیار کر رہا ہوں۔ لوہا کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے، بات طے ہے، زمین سے لوہے کا نکلنا عادت ہے، آسمان سے لوہے کا اترنا آیت ہے۔ کیسے بیٹھے ہیں آپ؟ ارے میں نے لوہا کہہ دیا اس لیے نہیں پہنچے، آسان کر دوں، زمین سے لوہے کا نکلنا عادت ہے، آسمان سے ذوالفقار کا اترنا آیت ہے۔ نعرے کے ساتھ اترنا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، یہ آیت۔ یہ آیت کے معنی کیا ہے؟ دیکھیں معاف کیجئے گا، میں آپ کی خدمت میں ایک اپنا مزاج آج اور نظر کر دوں۔ آپ 5 دن محسوس کریں گے آپ سے بہت جلدی داد لینے کے چکر میں موضوع نہیں چھوڑ دوں گا، اس بات سے آپ مطمئن رہیے گا۔ چاہے 2 منٹ کا سناٹا آپ میں چھا جائے، تیسرے منٹ اس سناٹے کو طوفان میں ضرور ٹوٹے گا، مگر ٹوٹے گا موضوع رہے گا۔ آیت کے معنی کیا ہے؟ آیت یعنی وہ شے جو آپ کو آپ کی منزل مقصود تک پہنچائے، اسے کہتے ہیں آیت۔ جو منزل مقصود، مسئلہ یہاں سے آپ کو لکھنؤ جانا ہے، آپ کار سے گئے، فی الوقت کار آپ کے لیے آیت ہو گئی۔
آپ کو دلی جانا ہے، آپ ٹرین سے گئے، فی الوقت ٹرین آپ کے لیے آیت ہو گئی۔ آیت یعنی کہ وہ شے جو آپ کو آپ کی منزل مقصود تک پہنچائے، اسے آیت کہتے ہیں۔ اسے ایک ایک مسلمان کا ہاتھ پکڑو اور پکڑ کے پوچھو آپ کی منزل مقصود کیا ہے؟ تو جس سے بھی پوچھا اس نے یہی کہا، نماز پڑھتے ہو جی کیوں جنت مل جائے، روزہ رکھتے ہو کیوں جنت مل جائے، حج کرتے ہو کیوں جنت مل جائے، جہاد کرتے ہو کیوں جنت مل جائے۔ کہاں جانا ہے بھائی؟ جنت 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 جنت۔ جسے دیکھو سب کی منزل مقصود کیا ہے؟ جنت۔ منزل مقصود ہے جنت، اور جو جنت تک لے جائے وہ ہے آیت، وہ ہے یہ جو بزرگوار بیٹھے ہیں، حوصلہ بڑھائیے گا ہاتھوں کا۔ منزل مقصود ہے جنت، اور جو جنت تک لے جائے وہ ہے۔ آج اعتبار کر لینا جملے پہ، تبصرہ 5 دن ہے، کسی بھی دن اس سے کر لینا۔ اگر نبی کو درمیان سے نکال دے تو ہمارے پاس اللہ بھی نہیں رہ جاتا۔ نبی نے دیا ہے، کہا ہے کہ اللہ ہے تو ہے، نبی نے کہا ہے نماز پڑھو تو پڑھو، نبی ہی کی بنیاد پر ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ نبی کو درمیان سے ہٹا دو، کوئی شے ہمارے پاس رہ نہیں جاتی، نہ شریعت، نہ کلمہ، نہ دین، نہ اسلام، نہ رسالت، نہ توحید، نہ عدل، نہ نبوت۔ نبی نے کہا ہے تو ہم نے مانا ہے نہیں، کلیئر ہے۔ تو پھر سب کی منزل مقصود ہے جنت، جو جنت تک لے جائے وہ ہے آیت۔ تو اب نبی سے پوچھو کہ جو جنت تک لے جائے گا وہ کون ہے؟ اگر آپ میں سے کسی کو میرے گھر آنا ہو تو آپ یقین کیجئے گا میرے گھر مجھ سے اچھی طریقے سے کوئی پہنچا نہیں سکتا۔ میرے گھر مجھ سے اچھی طریقے سے کوئی پہنچا نہیں سکتا۔ اگر کوئی ایک آدھ بار آپ ہی گیا ہوگا وہ بھی راستہ بھٹک جائے گا، مگر میرے گھر سب سے اچھی طریقے سے میں پہنچا سکتا ہوں۔ اگر آپ کی منزل مقصود، میری منزل مقصود میرا گھر ہے تو سب سے اچھے سے میں پہنچا سکتا ہوں میں۔ اور اگر آپ نے میرا دامن نہیں تھاما تو پھر آپ کو میرے گھر آنے کے لیے رکشہ والے سے راستہ پوچھنا پڑے گا۔ کیسے بیٹھے ہیں آپ؟ ابھی نہیں سمجھے؟ ایک خطابت کی دنیا میں نیا لفظ میں نے رکھا ہے، ایسے ہاتھی کا انتخاب کرو جو آپ کو آپ کی منزل مقصود تک ڈائریکٹ لے جائے، ورنہ یقین کرو ایسا رہبر تمہارے دامن میں آئے گا کہ جگہ جگہ راستہ پوچھتے ہوئے نظر آؤ گے، جگہ جگہ راستہ پوچھتے ہوئے نظر آؤ گے۔ تو منزل مقصود کیا ہے سب کی؟ جو جنت تک لے جائے وہ کیا ہے؟ یاد ہوگی یا نبی اللہ جنت کون دے گا؟ بیٹھو رضا ادھر بھی بتاتا ہوں، بتائیے۔ علی یا علی انت قسیم الجنت والنار۔ نبی نے کہا اے علی آپ جنت و جہنم کے بانٹنے والے ہیں، منزل مقصود ہے جنت، جو جنت تک لے جائے وہ ہے آیت۔ علی جنت دیں گے، علی ہے آیت۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو علی نے اپنے خطبوں میں کہا انا آیت الکبریٰ، میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہوں، میں اللہ کی آیت ہوں۔ چلیے جلدی سے آپ کی سماعتوں کے قریب ہونے کے ایک لفظ جملے مترجم قرآن میں پڑھی دیتا ہوں۔ نبی نے کہا کہ یا نبی اللہ کون دے گا جنت؟ علی یا علی انت قسیم الجنت والنار۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی نے علی سے کہہ دیا تھا یا علی ابوک من نار، یا علی آپ کے بابا تو جہنم میں ہے، علی کے چہرے پر جلال آیا اور کہا سن انا قسیم الجنت والنار، میں جنت کا بانٹنے والا ہوں۔ ارے علی کہنا یہ چاہتے جنت کا بانٹنے والا میں ہوں، تو میرے باپ کی فکر نہ کر، اپنے باپ کی فکر کر، میرے باپ کی فکر نہ کر، اپنے باپ کی فکر کر۔ تو منزل مقصود کیا ہے؟ جنت۔ پورے مجمع کی توجہ، جو جنت تک لے جائے وہ ہے آیت۔ تو منزل مقصود جنت، علی آیت۔
یا نبی اللہ بس علی کا نہیں ایک اور کون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطمہ سیدۃ النساء الجنہ، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو منزل مقصود کیا ہے؟ جنت۔ جو جنت تک لے جائے وہ ہے آیت، یعنی کہ شہزادی آیت۔ توجہ، یا نبی اللہ کیا بس شہزادی کا نہیں، کئی اور بھی ہے۔ کہاں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے اتنے دنوں میں کیسے مجلس سنی، میں تو اب آپ کی خدمت میں لفظ نظر کر رہا ہوں اور آسان سے آسان کر کے کر رہا ہوں۔ جنت کون دے گا؟ علی آیت، نبی آیت، شہزادی آیت، کریمین حسنین آیت، منزل مقصود ہے جنت۔ جنت کون دے گا؟ نبی۔ جنت کون دیں گے؟ علی۔ جنت کون دیں گے؟ حسنین۔ جنت کون دیں گے؟ شہزادی۔ فرد کی توجہ، شیر بندے ہاتھ بغور سنیے گا 2 منٹ، چاہے سناٹا چھا جائے مگر بالکل سکون سے اس لفظ کو سنیے گا۔ جنت کون دے گا؟ نبی، علی، کریمین، شہزادی۔ یہ ہے آیت، آپ کو آپ کے منزل مقصود تک لے جائے گی۔ دنیا میں ہر خاتون کے 3 رشتے بڑے محکم، مستحکم اور معتبر ہوتے ہیں۔ ایک خاتون کا باپ، ایک اس خاتون کا شوہر، ایک اس خاتون کا بیٹا، اولاد۔ باپ وہ اچھا جو بیٹیوں کو شہزادیوں کی طرح پالے، جو بیٹیوں کو شہزادیوں کی طرح پالے۔ بیٹیاں تھوپنے کے لیے نہیں، پالنے کے لیے ہوتی ہیں۔ بیٹیاں تھوپنے کے لیے نہیں۔ باپ سب سے اچھا باپ وہ جو بیٹیوں کو شہزادیوں کی طرح۔ شوہر سب سے اچھا وہ جو دوسرے کی لائی ہوئی بیٹی کو اپنے گھر میں عزت دے۔ اور یہی علم بشریت کے قانون ہے، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی کو دوسرے گھر میں عزت ملے تو دوسرے کی جس بیٹی کو لائے ہو اسے اپنے گھر میں عزت دو۔ بیٹے وہ سب سے اچھے بیٹے جو ماں کی اطاعت کرے، ماں سے محبت کرے۔ کاش سمجھا دے جاؤں، یہی 3 رشتے ہیں۔ جنت کون دے گا؟ علی، نبی، کریمین حسنین، خود شہزادی۔ لفظ بدلوں، کون دے گا منزل مقصود؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، شہزادی کے بابا، شہزادی کے شوہر، شہزادی کے بیٹے، یہ دیں گے جنت۔ شیر بندے ہاتھ بہت آسان کر رہا ہوں، اگر بات پہنچا لے جاؤں اپنی حاضری میرے دل پر لکھ دیجئے گا۔ دنیا میں ہر خاتون کے سب سے بہترین رشتے یہی ہے نا۔ آپ سے آپ کا مزاج پوچھ رہا ہوں گوری خالصہ والو، جتنے بزرگوار بیٹھے، آپ کو اس فرش مجلس حسین کی قسم ہے، اس فرش پہ بیٹھو، اس کی قسم کھا کے بتاؤ، اگر آپ کی بیٹی کسی سے ناراض ہو جائے آپ اسے اپنے گھر پہ آنے دو گے؟ میں نے قسم دے کے آپ سے پوچھا، آپ خاموش بیٹھے۔ آپ کی بیٹی اگر کسی سے ناراض ہو جائے، بہت زیادہ خطرناک ہو جائے، آپ اسے اپنی تحریک پہ چلنے دیں گے؟ نہیں نا۔ کیوں؟ آپ کہیں گے قبلہ کہ اگر دنیا کی چھوڑی اگر مجھ سے میں ناراض ہو جائے، میری مجلس میں 1 منٹ کا خاک ڈال دو گے؟ کہو گے میری بیٹی ناراض ہے، دروازے پہ نہ آ جائے۔ اچھا ایسا ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس لیے خاموش ہو کہ ہر بیٹھنے والا شخص باپ نہ ہو۔ شوہر تو کوئی ہوں گے تقریباً۔ اگر غیرت مندی
ہے. ایمانداری سے بتاؤ, اگر آپ کی زوجہ کسی سے ناراض ہو جائے تو غیرت مندی کی علامت یہ ہے کہ پھر آپ اسے دہلیز پہ آنے نہیں دیں گے. ہو سکتا ہے اس لیے خاموش ہو کہ سب کی شادی نہ ہوئی ہو. یہاں بیٹھنے والا ہر شخص کسی نہ کسی ماں کا تو بیٹا ہے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ماں کا بیٹا نہیں ہوں. ماں کے بیٹے تو سب ہونا, چاہے کسی بھی عمر کے ہو. قسم کھا کے بتاؤ فرش ادا کی, اگر ماں ناراض ہو جائے دہلیز پہ آنے دو گے؟ ارے کیسے بیٹھے ہیں آپ, کتنی آسان گفتگو میں نے کری. آپ دہلیز پہ آنے دیں گے چچا؟ آپ آنے دیں گے اگر بیٹی ناراض ہو جائے؟ ماں ناراض ہو نہیں, میں اپنے یہاں کا لہجہ بتاؤں, اگر کسی کی ماں ناراض ہو جائے نا تو بچہ باپ سے بھی لڑ کے کہہ دیتا بابا یہ میرے دروازے پہ نہ جائے, میری اماں ناراض ہے, خبردار اس نے گستاخی کی تھی, اگر یہ دروازے پہ آ گیا میں جان سے مار دوں گا. اور یقین کریں آپ, ہو سکتا ہے کہ مار دے, ہو سکتا ہے کہ مار دے. یہ ہے ہمارے جذبات. یہ بتاؤ کہ یہاں بیٹھنے والا کوئی نبی سے اچھا باپ ہے؟ نبی سے اچھا کوئی باپ ہے؟ سکوت تو ایسے چھا کے جیسے غلط کہہ رہا ہوں کہ ہو آپ میں سے کوئی. کیا نبی سے اچھا کوئی باپ ہے آپ میں سے؟ کیا کوئی علی سے اچھا شوہر ہے؟ کیا کوئی حسنین سے اچھے بیٹے ہیں؟ ارے کتنا آسان, کیا پورے مجمع کی توجہ, نبی سے اچھا کوئی شوہر نہیں اور نبی سے اچھا کوئی باپ نہیں. پورے مجمع کی اگر جملہ پہنچے خدا حسین کا واسطہ, اور نبی سے اچھا کوئی باپ نہیں, علی سے اچھا کوئی شوہر نہیں, حسنین سے اچھا کوئی بیٹے نہیں. ارے جب ہم جیسے آدمی ماں ناراض ہو جائے دروازے پہ نہیں آنے دیں گے, سوچا ناراض ہو جائے دہلیز پہ نہیں آنے دیں گے, اگر بیٹی ناراض ہو جائے دہلیز پہ نہیں آنے دیں گے. کیا ہے منزل مقصود؟ جنت 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 جنت. جب یہ اعمال کا ٹوکرا سر پہ رکھ کر جنت پہنچیں گے تو دیکھیں گے کون ہے شہزادی کا باپ, شہزادی کا شوہر, شہزادی کے بیٹے. ارے نبی دروازے سے یہ کہہ کے بھگا دیں گے بھگاؤ, ارے میری بیٹی ناراض ہے. میں نعرہ لگا دیتا ہوں, جملے کا استعمال کرنا, نعرہ حیدری. فرد کی توجہ, خدا را میرے لفظوں میں تاثیر دینا کے دلوں میں اٹھے دو. ارے جب ہمارے جذبات یہ ہے, یہ جنت کے دروازے پہ صرف اعمال کا ٹوکرا رکھ کے پہنچیں گے. جنت 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 کون دے گا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یا تو نبی یا علی یا حسنین. جو یہ جنت پہنچے نبی نے یہ کہہ کے بھگایا بھاگو یہاں سے, میری بیٹی ناراض ہے. علی نے یہ کہہ کے بھگایا بھاگو یہاں سے, میری سوچا ناراض ہے. حسنین کو یہ کہہ کے بھگاؤ. ارے جن کی ماں ناراض ہو وہ بچے گھروں میں داخلے کی اجازت نہیں دیتے. بچے گھروں میں داخلے کی اجازت نہیں دیتے. کون دے گا جنت؟ شہزادی کی دل آزاری کے بعد جنت کی تمنا, شہزادی کے دل دکھانے کے بعد جنت کی کون دے گا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ دیں گے جنت, یہ دیں گے جنت. پہنچو منزل مقصود تک, دروازے پہ کھڑے ملیں گے. کیا ہے معنی؟ یہ ہے آیت, یہ ہے آیت. یہ دیں گے جنت. ہے کس کی بات پر بھروسہ ہے کہ جنت ملے گی؟ کس کی بات پر؟ کیسے نبی نے کہا ہے. سنیے, معصوم کا فرمان ہے, نہیں پڑھا تھا کہ سب سے بڑا جاہل ہے وہ شخص جو ایک پتھر سے 2 بار ٹکرائے. ایک پتھر سے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی ایک بار وعدہ خلافی کرتے ہیں دوبارہ اس پہ یقین کریں گے آپ؟ دیکھیں میں امام جمعہ ہوں اور آپ کے امام مولانا بہت اچھے نماز پڑھا ہے. مجلس میں بیٹھا کیجئے تو ہاں نہیں سوال کیجئے, جواب دیتے رہا کیجئے, گھبراہ نہ کریں آپ. ہاں ہے
جس نے اگر کوئی ایک بار بات آپ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں میں تو جذبات پڑھ رہا ہوں آپ کے ارے نہیں یار اس نے پہلے دھوکہ دے دیا اور دوبارہ اس پہ یقین ہی نہیں ہوگا. کس نے کہا جنت ملے گی؟ نبی نے کہا نماز پڑھو جنت، روزہ رکھو جنت، حج کرو جنت. تو سنیے آپ، نبی نے زندگی میں باتیں ہی دو کی ہیں. ایک وعدہ کیا تھا ذوالعشیرہ میں، ہے نہیں، جو میری مدد کرے گا وہ میرا وزیر ہوگا. ایک وعدہ تو زندگی میں نبی کا یہ ہے. اور دوسرا وعدہ نبی کا زندگی میں یہ ہے کہ عبادت کرو جنت ملے گی. ایک لفظ میں نے مفہوم سمجھا. عبادت یعنی ہر وہ کام جو رضائے الہی کے لیے کیا جائے. عبادت کرو جنت ملے گی. پہلا وعدہ کیا ہے؟ جو مدد کرے گا اسے خلافت ملے گی. بھائی ذوالعشیرہ میں ہوا کیا تھا؟ دو ہی وعدے تو ذوالعشیرہ میں ہوئے. پوری ذوالعشیرہ دو جملوں میں سمٹی ہوئی ہے. ایک وعدہ نبی نے کیا، ایک وعدہ علی نے کیا. نبی نے یہ وعدہ کیا جو میری مدد کرے گا وہ میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا وزیر ہوگا. علی نے کھڑے ہو کے کہا یا نبی اللہ میں آپ کی مدد کروں گا. یا نبی اللہ میدان بدر آپ سجائیے گا، فتح میں کروں گا. میدان احد آپ سجائیے گا، فتح میں کروں گا. میدان خیبر آپ سجائیے گا، فتح میں کروں گا. میدان خندق میں کہاں تک آپ کو لفظ سناؤ سمیٹوں گا جلدی سے. آپ بس اتنا بتائیے. آگے بڑھنے سے پہلے آپ کی طرف سے ایک اعلان ممبر سے کر رہا ہوں. اگر اعلان غلط ہو جائے ابھی ٹوک دیجئے گا، مسئلہ درپیش نہیں ہوگا. میں اعلان کر رہا ہوں کہ سنو دنیا والوں، ہم سب علی والے ہیں. اعلان صحیح ہے؟ ہم سب علی والے ہیں. ہوا کیا تھا ذوالعشیرہ میں؟ دو وعدے. ایک وعدہ نبی نے کیا، ایک وعدہ نبی نے وعدہ یہ کیا جو میری مدد کرے گا وہ میرا جانشین ہوگا. علی نے یہ وعدہ کیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا. اب سوال یہ ہے کہ علی نے وعدے کی وفا کی یا نہیں؟ وعدہ وفا کیا یا نہیں کیا؟ بدر علی کا وعدہ، احد علی کا وعدہ، حنین علی کا وعدہ، خیبر علی کا وعدہ، خندق علی کا وعدہ، بحر العلم علی کا وعدہ، بستر ہجرت علی کا وعدہ، شیب ابی طالب علی کا وعدہ، گٹھلیوں کا برسانہ علی کا وعدہ، نبی کی حفاظت کرنا علی کا وعدہ، نبی کی سپر سپر بن جانا علی کا وعدہ، نبی کو دشمنوں کے چنگل سے بچانا علی کا وعدہ. اچھا اب یہ اور بتا دیجئے جو وعدہ علی نے کیا تھا جب وہ وفا کیا تو بند کمرے میں وفا کیا ہے کھلے میدان میں؟ اتنی آسان سے گفتگو ہے. کھلے میدان میں یا بند کمرے میں؟ کھلے میدان میں. علی نے جو وعدہ وفا کیا، بدر علی کا وعدہ، احد علی کا وعدہ، حنین علی کا وعدہ، جو وعدہ علی نے کیا تھا جب وہ وفا کیا تو بند کمرے میں وفا نہیں کیا، کھلے میدان میں وفا کیا. بدر میدان کے بعد، احد میدان کے بعد، حنین میدان کے بعد، خیبر میدان کے بعد، خندق میدان کے بعد، صفین میدان کے بعد، شیب ابی طالب میدان کے بعد، گٹھلیوں کا برسانہ میدان کی بات. تو اب نبی پہ واجب ہے کہ جو وعدہ نبی نے کیا تھا وہ بند کمرے میں وفا نہ ہو اور غدیر کے کھلے میدان میں وفا ہو. غدیر کے کھلے میدان میں وفا ہو. تو بتائیے نبی نے وعدہ وفا کیا یا نہیں؟ تو جو وعدہ نبی نے کیا تھا، آپ تو بڑی جلدی جواب دے دیں گے. نبی نے دو ہی وعدے تو زندگی میں کیے. یہاں سے گفتگو کر شروع کروں گا. دو ہی وعدے. ایک وعدہ یہ کیا جو میری مدد کرے گا وہ میرا جانشین ہوگا. دوسرا وعدہ یہ کیا کہ جو عبادت کرے گا اسے جنت ملے گی. یہ اور بتا دو کہ پہلا وعدہ وفا کیا یا نہیں؟ مسلمانوں کو دونوں طرف سے گھیرو. اگر وہ کہیں کہ ہاں وعدہ وفا کیا تو پھر ہاتھ سے جنت جائے، خلفاء کی خلافت پاتے. اگر وہ کہتے کہ وعدہ وفا کیا تو پھر خلفاء کی خلافت پاتے. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ وعدہ وفا نہیں کیا تو پھر آپ کہیے کہ جس نے پہلے وعدے کی وفا نہ کی ہو وہ دوسرے وعدے کی کیا وفا کرے گا. پہلا وعدہ یہ ہے کہ خلیفہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے
کہ دوسری بات پر اسی کو اعتبار کرنے کا حق حاصل ہے کہ جو علی کو پہلا خلیفہ مانے. بس جو علی کو پہلی تقریر تھی، اس نے چند مرتبہ اسی لفظ سے آواز ہوگا. بس ایک روایت یہاں سے میں مسائل کو پڑھوں گا. کوئی تقریر بھی بہت لمبی نہیں ہوگی، میں پھر آپ کی نظر کر رہا ہوں. 40-42 دن سے آپ گریہ کر رہے ہیں، مگر یہاں بیٹھنے والا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے رونے کے حق کو ادا کر دیا. اس لیے کہ کسی کے رونے پر تماچے نہیں ہو رہے، کسی کے رونے پر تعزیرانے نہیں ہو رہے. ایک بیت ہے جو آپ نے حال میں 100% سنی ہوگی. میرے حدیث کی ایک لفظ ہے اردو میں جو کسی بھی غمزدہ آدمی کو بڑی تقویت بخشتا ہے. مثلا اگر کسی پہ کچھ صدمہ گزر جائے تو بس آپ اسے گلے سے لگا کے اتنا پوچھ لو کہ کیا ہوا، اس کا دل بڑھ جاتا ہے. اسی کو تو میر انیس نے کہا تھا، عباس مر گئے ہم سے کسی نے بھی نہ پوچھا. بس اس بیت کا آج پس منظر سنا. میر انیس نے جگہ کا نام نہیں لکھا، یہ مرحوم غدیری سے میں نے روایت سنی ہے. نام نہیں لکھا جگہ کا، مگر اپنی داستان لکھی ہے کہ ہر سال جہاں وہ مدعو ہوا کرتے تھے مجلسیں پڑھنے جایا کرتے تھے، مرثیہ پڑھتے تھے. کہتے ایک سال جب مدعو ہوئے تو شب یکم محرم تھی کہ بادشاہ کا کائندہ. بیت ذہن میں رکھیے گا، بس اس بیت کا پس منظر آپ کو سنانا ہے. عباس مر گئے علی کا بچہ، ہم سے کسی نے یہ نہیں پوچھا. کہتے ہیں کہ شاہی کارندہ میرے پاس آیا اور آنے کے بعد کا آپ کو بادشاہ نے بلایا ہے. میں نے کہا یار ابھی مجلس کا وقت ہو گیا ہے، مجلس کے بعد ملاقات کر لیں گے. کہا نہیں ضروری کام ہے، بالکل ابھی بلایا ہے، 2 لمحوں کے لیے آ جائے. کہتے ہیں کہ میں گیا، بادشاہ نے مجھ سے کہا کہ آپ کو مجلس پڑھنی ہے مگر آپ شاہی لباس پہن کر مجلس پڑھیں. تو میرے انیس نے کہا کہ یہ ناممکن ہے، میں لباس عزا پہن چکا ہوں، مجلس اسی میں پڑھوں گا، مال عزا سے کوئی سمجھوتا نہیں. کہتے ہیں مجلس آپ اگر پڑھنی ہے تو آپ کو شاہی لباس پہننا ہوگا ورنہ آپ کسی اور سے پڑھوا لیں. میرا انیس کہتے ہیں کہ میں نے کہہ دیا کہ میں شاہی لباس پہن کے مجلس نہیں پڑھوں گا، پہنوں گا تو لباس عزا ہی پہنوں. کہتے ہیں کہ بادشاہ نے کہا پھر آپ جا سکتے ہیں. کہتے ہیں میرا انیس میں دل میں صدمہ لے کر باہر آیا، سواری پر بیٹھا، چلنے لگا. میں نے شہزادی کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، بی بی آخر مجھ سے کون سی خطا ہو گئی کہ اس سال آپ کے خدمت میں آپ کے لال کا مرثیہ پیش نہیں کر سکتا. اللہ جانے بی بی کیا خطا ہو گئی شہزادی. کہتے ہیں کہ میں استغاثہ کر رہا تھا کہ ایک دم راستے میں نے دیکھا بہت بڑا ہجوم سیاہ لباس میں میری سواری کے قریب آیا. کسی نے لجام فرس، کسی نے بلائی، کسی نے ہاتھ پکڑا. ان میں سے ایک شخص آ گیا اور آنے کے بعد کہا کہ انیس ہم نے صحرا میں ایک مجلس کا اہتمام کیا ہے. انیس ہم چاہتے ہیں
बात कहूँ मैं आपसे, क्योंकि 2 साल हमने देखे हैं 19, 20, 21 कि हमारा दिल कितना रोता था जब मैं अपने मतलब जब ऐसे माहौल में कोई मुझे फोन करता था ना कि मजलिस पढ़नी है, मेरा दिल बड़ा खुश होता था कि यार मजलिस पढ़ने का मौका मिलेगा, मजलिस में जाना है। अनीस कहता है कि मेरे दिल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मैं मजलिस पढ़ूंगा। कहते हैं कि मैं सेहरा में मुझे ले जाया गया, देखा पंडाल बना हुआ है, मजमा भरा हुआ है, मैं मिंबर पर बैठा, मैंने हुसैन की गुरबत का मरसिया पढ़ा। कह रहे मैं मरसिया पढ़ रहा था, मजमे दाड़े मार मार के उड़ रहा था, बहुत मजमा। कहने मजलिस मुकम्मल हो गई, मैं पिंडाल से निकलने लगा तो मैंने देखा पिंडाल के पास एक छोटा सा खैमा लगा हुआ है जिसमें से किसी के बड़े बिलक बिलक के रोने की आवाज आ रही है, और वो रोता जाता है और कहता जाता है, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। मैंने अपने मेजबान से कहा, ये कौन है? क्या ये हमारे सालार हैं? क्या इनसे मुलाकात हो सकती है? बिल्कुल आइए। जब मैं उस छोटे से खैमे में पहुंचा तो मैंने देखा कि कोई बुजुर्ग शख्स घुटने मोड़कर जमीन पर बैठे हैं, रेशे दराज, सफेद दाढ़ी, सफेद भामें, सफेद बाल, और जमीन पर लिखते जाते हैं, हाय हुसैन। रोते जाते हैं, लिखते जाते हैं, हाय हुसैन, हाय हुसैन। मैं समझ गया कोई हमारा नहीं है। मैंने घुटने तोड़े, मैं बैठ गया, मैंने सलाम किया, जवाब सलाम मिला। मैंने पूछा, आप कौन? आवाज आई, मैं जाफर है। अनीस ने फौरन तड़प के कहा, अरे आप तो करबला के चश्मदीद गवाह हैं, अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ। मैं उसका बस मंजर सुना रहा हूं। आका जल्दी बताए ना करबला में क्या हुआ था। कहते हैं कि मैं जश्न की तैयारी कर रहा था कि नागा मेरा एक कारिंदा, मेरा खादिम दौड़ा दौड़ा और आने के बाद का, आका आप जश्न की तैयारी कर रहे हैं? फातिमा कलाल करबला में तन्हा गिर गया। जाफर कहते हैं मैं बाबर है ना सरबर है ना, करबला की तरफ भागा, करबला की तरफ दौड़ा। जब मैं करबला पहुंचा तो मैंने देखा कि हुसैन को घेरे हुए कहीं मलाइका हैं, कहीं अंबिया हैं, और सब सफों में लग लग के कह रहे हैं, आका हमें इजाजत दें, हुसैन हमें इजाजत दें, मौला हमें इजाजत दें, सरकार हमें इजाजत दें। और हुसैन सबसे वापस कर रहे हैं, सबसे कह रहे हैं चले जाओ। आखिर में मैं भी पहुंचा, मैंने कहा आका मुझे इजाजत दें कि मैं आपकी तरफ से जंग करूं। हुसैन कहते हैं, जाफर मैं हुक्म देता हूं, सरहद करबला से बाहर निकल जाओ। अनीस सुन रहे हैं, जाफर सुना रहे हैं। हुक्म मिला, अब हुक्म इमाम था। मैं जाने लगा, अभी सरहद करबला पे आया था कि रास्ते में मेरी माँ आती हुई नजर आई, और मेरी माँ ने कहा, जाफर अरे फातिमा के लाल को तन्हा छोड़े जा रहे हो? खत्म हो रही है गुफ्तगू। जाफर फातिमा के लाल को तन्हा छोड़ के जा रहे हो? अम्मा मैं क्या करूं? मेरे मौला ने हुक्म दिया, चलो मेरे साथ। अब जाफर कहते, सुनिएगा जुमला, जाफर कहते अब जो मैं पहुंचा, अरे हुसैन पुश्ते फरस पे डगमगा रहे थे, हुसैन पुश्ते फरस से जमीन पे आए, शमल खंजर लेके बोला, हुसैन का गला, अरे हुसैन के लबों पर एक जुमला नामुकम्मल, अब्बास, अब्बास, अली नक्श में चले गए, अब जो खंजर उठे तो था, अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ। हमसे किसी ने पूछा कि क्या हुआ? खत्म हो गया, बस जुमला सुन लीजिएगा, सारी मजलिस मुकम्मल हो गई। हुसैन का सर कटा, आखिर कहा आखिर फिक्रा है, रास्ता रो लीजिएगा। कहते हुसैन का सर कटा। हेलो ज़ुलजलाल जो हुसैन का तवाफ कर रहा था, वो हुसैन के खून से पेशानी को रंगीन करके अरे खैमों की तरफ बढ़ा। बेबियां खैमों से निकल के आए, बेबियों का आना नहीं पढ़ना। वो एक 4 बरस की बच्ची थी जो खैमे से निकल के आई और आकर ज़ुलजलाल के पास खड़ी हो गई। अब एक सवाल का या जवाब, हल सुकयल हुसैन और आतशान ज़ुलजलाल ये बता
قبولیت عطا فرما، حسینیت کے پرچم کو سربلندی عطا فرما، حسینیت کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، جب مومنین جس پریشانی میں مبتلا ہوں اس پریشانی کو دور فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما، امام وقت کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم ان کے ناصر و عوان میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم،